ہندوستان اور پاکستان کے نام نہاد علماء کو تو اپنے ممبر کی فکر تھی، نیک نیتی اور تقویٰ تو ان میں تھا ہی نہیں کہ غور کرتے۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں سب اکٹھے ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اپنے پیٹ کی فکر تھی، جیسا کہ ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین کا طریق رہا ہے۔ اور ساری قوم سے پھر ان لوگوں نے پاکستان میں خاص طور پر طاقت کے زور پر یہ کہلوایا جاتا ہے کہ یہ اعلان کرو کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہر سرکاری کاغذ پر لکھ کر دینا پڑتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالکل یہی آج بھی صورتحال ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شاید عید کی نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز نہ پڑھی ہو، دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی بلکہ عمومی طور پر قوم کی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے کہ زوال انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اور اس کی نشاندہی خود ملکی اخبارات بھی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ تو پکے مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، لیکن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اور آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، وہ نعوذ باللہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہلوائے جا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان ہونے کی تعریف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان فرمائی تھی، لیکن ان نام نہاد علماء کے نزدیک مسلمان کی تعریف صرف اور صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو گالیاں نکالنا رہ گئی ہے۔ اور ان گالیوں کو غیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کا لبادہ اڑا کر خدمت اسلام پر محمول کرتے ہوئے سادہ لو مسلمانوں کے ذہنوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے خلاف زہر سے بھرا جاتا ہے، اور نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کا فیصلہ تو اب خدا کے پاس ہے۔ اس دنیا میں آج کل جو ان کی حالت ہو رہی ہے، خدا تعالیٰ کے فیصلے کا اظہار ہی ہو رہا ہے یہ، لیکن یہ ان کو نظر نہیں آ سکتا۔ جو کچھ خوف خدا رکھتے ہوں انہیں کو یہ نظر آ سکتا ہے۔ بس ہمیں تو یہ مخالفتیں ایمان میں مضبوطی کا باعث بنانے والی ہوتی ہیں، اور ہونی چاہیے کہ یہی انبیاء کی جماعتوں سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اور جس طرح ان تمام مخالفتوں کے باوجود انبیاء اپنا پیغام پہنچانے سے نہیں رکتے رہے، اور ان کو ماننے والے بھی نہیں رکتے رہے، اور نہ ہی خوفزدہ ہوتے ہیں اور ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مخالفت ہوئی، اس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ کے صحابہ کے ساتھ طاقتور مخالفین نے کیا سلوک کیا، یہ بھی ایک ایسا دردناک سلسلہ واقعات ہے جو جہاں جذبات سے مغلوب کر دیتا ہے، وہاں ان صحابہ کے لیے دعا بھی نکلتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے لیکن توحید پر آنچ نہ آنے دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت پر حرف نہ آنے دیا، ننگی پیٹھوں پر گرم تپتی ہوئی ریت اور سینوں پر بھاری بھرکم گرم پتھر برداشت کیے، دیکھتے ہوئے کوئلوں کو اپنے جسموں کی چربی سے ٹھنڈا کیا، اپنے جسموں کو چروا لیا، لیکن خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان اور محبت کو اپنے دلوں سے نکالنا گوارا نہ کیا۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کا دور آیا تو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے، جن کے پاس دولت بھی تھی اور جن کے مرید بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، جب حق کو دیکھ کر زمانے کے امام اور مسیح و مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، سلام کا پیغام پہنچایا، تو زندہ زمین میں گاڑے جا کر باوجود بار بار بادشاہ وقت کے اس پیغام کے کہ تمہاری زندگی صرف اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ مسیح و زمان اور مہدی دوران کا انکار کرو، اپنی جان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے پر کوئی وقت نہ دی۔ مسیح موعود کو جو سلام پہنچایا تھا، اس سلام کی حفاظت اپنی جان کا نذرانہ دے کر کی۔ جانتے تھے کہ یہی سلام مجھے اللہ اور اس کے رسول کا مقرب بنائے گا، جانتے تھے کہ اسلام کے بدلے فرشتے بھی مجھ پر سلام بھیجیں گے، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سلام قول من رب الرحیم، کہ یعنی انہیں سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، کہ یہی اس کا میں مصداق بننے والا ہوں۔ بس جو اپنے ایمان کو انتہا پر پہنچاتے ہوئے مسیح و مہدی کو سلام پہنچا کر اپنی جان کے بدلے رب رحیم کے سلام سلام کا حقدار بن جائے، اسے اور کیا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت مولوی عبدالرحمن خان صاحب بھی تھے، انہوں نے مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان دو بزرگوں نے قربانی کے وہ معیار قائم کیے جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر جیسا کہ الہی جماعتوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، آج تک جماعت کے افراد اپنی جماعتوں کے نذرانے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ مختلف قسم کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ سب قربانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسیح محمدی کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ دوسرے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جان کی قربانیاں پیش کی، لیکن وہ جان کی قربانیاں اس تعلیم کے خلاف ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی۔ آپ نے تو فرمایا کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کو محفوظ رہنا چاہیے، لیکن یہ خودکش حملے تو کر کے خود اس بات کی کھلے طور پر نفی کر رہے ہیں۔ آپ نے تو جنگ کی حالت میں بھی دشمن کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ہم قوموں اور ہم مذہبوں کو قتل ظالمانہ طریقے پر قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس قتل و غارت اور ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ یہ سب کچھ اسلام اور مذہب کے نام پر ہو رہا ہے۔ ہم احمدی تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مسیح موعود کی آمد سے کوئی خونی انقلاب نہیں آنا، بلکہ دینی جنگوں کا خاتمہ ہونا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچانے کے پیغام میں جہاں مسیح و مہدی کو قبول کرنے کی طرف ہدایت ہے، وہاں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ مسیح و مہدی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کا پرتاؤ بننا ہے، اور یہ پرتاؤ بن کر پیار، محبت، صلح اور آشتی کا
پیغمبر بننا ہے، اس لیے اسے سلام پہنچا کر اس سلامتی پہنچانے والے گروہ میں شامل ہو کر ہر طرف محبت، پیار اور صلح کا پیغام پہنچا دو۔ پیار اور محبت سے اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان کروا دو۔ محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے تمام دنیا کو لانے کی کوشش کرو۔